الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس گزشتہ شب الرحمن کے سلسلے میں شروع ہوا تھا اور مختلف تفاسیر کے اور مختلف اکابرین اور ہمارے مفسرین کے اور اہل علم اور اہل رائے کے ہم نے اس میں بہت سارے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں کا نام لے لیا کہ الرحمن کا کیا اسماء گرامی میں ایسا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو اس نام سے پکارنا جو ہے وہ کفر ہے اور گناہ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ ذات اسم، یہ اللہ تعالیٰ کا ذات کا ہے، جس میں کسی صفات کا نہیں ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ذات سے شروع ہوئی بات، جو وہ ذات جس کو کسی نے نہ بنایا ہے، نہ اس کا مثل ہے، نہ اس کا مثال ہے، نہ اس کا جو کہ اس اپنی ذات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ ایک خزانہ تھا، انہوں نے ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے لیے فائدہ رحمت کی وجہ سے اپنے ذات کو ظاہر کر دیا لوگوں کو۔ تو اس کا ذات کا نام کیا تھا؟ اللہ، جس سے نہ کوئی پیدا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ اس کا کوئی وجود ہے، نہ اس کا کوئی اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے ہمارے تمام چیزیں جو ہمیں نظر آتے ہیں یہ تمام حادث ہے، اس کی پیدا کردہ ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ہمیں دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بینا ہے، میں اور آپ بھی بینا ہے، میں بھی سنتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے، یہ صفت میرے اندر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں۔ لیکن میری بینائی جو ہے، میری جو سماعت ہے، وہ مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ عطائی ہے، حادث ہے، کسی زمانے سے شروع ہوا اور کسی زمانے میں ختم ہو جائے گا۔ میری آنکھیں کمزور ہو گئی تو اس کا کوئی حد ہے، کمزور ہو گئی میں نے چشمہ لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بینائی نہ کسی نے اللہ کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذات کے صفات قدیم میں سے ہے، جو نہ کوئی کم کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کو کسی نے عطا کیا ہے، وہ اس کے ذات کے ساتھ ہی قدیم ہے اور اس کے ذات کا صفت ہے۔ تو یہ تو ہم سمجھ میں آ گئے کہ وہ صفات کا اور تمام چیزوں کا دینے والا وہ ہے، اس لیے ہم نے ان کو رب العالمین مان لیا کہ تمام چیزیں ان کے پیدا کر۔ اگر اس میں سے کوئی چیز پیدا نہیں ہے تو اس نے پیدا نہیں کیا، اگر کوئی چیز وجود میں ہے تو وہ سب عطا شدہ ہے جو رب نے دیا ہوا ہے۔ ایسا کوئی چیز نہیں ہے جو اگر ہم کسی کا یہ صفت بینائی اس کے ذاتی صفت تسلیم کرے کہ فلاں کی بینائی جو ہے، فلاں کا علم جو ہے، یہ اس کے صفت ہے، اس طرح صفت کہ جو قدیم ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا ہے، اس کا اپنا ہے، تو پھر تو اس کو قدیم ماننا پڑے گا، پیچھے لے جانا پڑے گا کہ نہ ہو، پھر اس کا وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہم نے شرکت کی اس کے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے عطا نہیں کیا، فرق ادھر ہے۔ تو اللہ کے ذات تبارک و تعالیٰ، پھر اس کی ربوبیت، پیدا کرنے والے تمام چیزوں پہ جو ہم لگے ہوئے تھے، آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بلکہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ الرحمن کو کیوں کسی اور پہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ رحمت اور رحیم کو ہم رکھ سکتے ہیں انسانوں کے اوپر، اور رحمان کو نہیں رکھ سکتے۔ ابھی مجھے ادھر بیٹھے بیٹھے ایک قصہ یاد آیا کہ میں نے کہا آپ لوگوں کو آج رحمان کا ایک بتانا ہے۔ میں نے یہ سن 80 یا 79 کی بات ہے، ہم لوگ نارتھ عظیم آباد میں رہتے تھے،
اس زمانے میں یہ لائن والا فون حاصل کرنا ایسا مشکل ہوتا تھا جس طرح سے کوئی بڑا کام ہو کہ کسی کو یہ لائن فون لگ گیا ہے۔ تو ہمارا فون لگ گیا، جب فون لگ گیا تو اس کے بل کا اور اس کے لائن کا پھر ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے سنا ہوگا، ادھر بہت سارے حضرات جانتے بھی ہوں گے، پرانے عالم دین ہے عبدالستار، وہ غلام دستگیر ربانی، پتہ نہیں ابھی حیات ہے کہ نہیں ہے، تو یہ عبدالعزیز خان خلجی ہوتا تھا، تو وہ اس کی توسط سے وہ تشریف لائے تھے، دوستی ہو گئی ان کے ساتھ۔ تو کوئی جب اس نے میرے سے بات کرنے ہوتے تھے ٹیلی فون پہ تو اس کو شاید کوئی پرابلم ہوئی یا کچھ ایسے ہوا، ایک دن مجھے کہنے لگا کہ آپ کا ٹیلی فون بہت زیادہ خراب رہنے لگا ہے، تو یہاں جو کراچی کا جو اس کا ڈائریکٹر ہے یا جی ایم صاحب ہے، تو وہ ہمارا بہت اچھا عقیدت مندوں میں سے ہے، تو ایسا کرتے ایک دن میں اور آپ اس کے پاس چلتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیکسی کر کے ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے، اور خیر ہم اس کے طرف آئی چندی گڑھ روڈ پہ اس کا آفس تھا۔ تو جب ادھر ہم جا رہے تھے، اس کے آفس کے قریب ہو گئے، تو ہم دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ، تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں جس کے پاس آپ کو لے جاتا ہوں یہ کہتا ہے میں روحانی طور پہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے میرا بہت گہرا تعلق ہے، تو آپ کو بہت باتیں سننے پڑیں گے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، اور البتہ یہ بھی ہے اس میں کہ وہ 2 کرامات یا 2 چیزیں منسوب کرے گا اس سے، شیخ عبدالقادر جیلانی سے 20-25 اپنی کرامات بیان کرے گا، ایک اس کا بیان کرے گا تو 20-25 اپنا بیان کرے گا، اگر 2 اس کا بیان کیا تو 50 اپنا بیان کرے گا، یہ آپ کو سننے پڑیں گے۔ واقعاً جب ہم اندر گئے تو وہ ایک کرامت وہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے سے تعلق روحانی کا بتاتا تھا، اور اس میں پھر اپنے بہت سارے کرامات بتاتا تھا۔ میرے لیے زندگی میں پہلے دفعہ تھا کہ میں نے کسی انسان کو اتنی اپنی کرامات بیان کرتے ہوئے سنا، میں یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا۔ تو آج بھی میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس ڈائریکٹر صاحب کی طرح کہہ دوں کہ آپ لوگ ایک تو سورۃ الرحمن کا سن لیں اور پھر میرے بھی کچھ کرامات سن لیں، اس میں 20-25 ایک میں یہ بتاؤں گا، پھر 20-25 سن۔ تو کل رات ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ میں کل رات آپ لوگوں کے یعنی آج رات کی ہماری بات ہو رہی تھی کہ میں آپ کو کچھ چیزیں ایسے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ جس کا میں نے اپنے قطب عالم سے سیکھا، یا اس نے ہمیں اس سیر و سلوک میں انہوں نے ہمیں ان چیزوں کا جو ان کے وجود سے ہمیں وہ چیز منعکس ہوئی ہے۔ میں کوشش کروں گا جس طرح کل رات میں نے آپ سے کہا کہ میرے اس باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو یہ علم حاصل ہو گیا، میں تو صرف اس تک آپ کو لا رہا ہوں کہ یہ ایک علم ہے جو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے استاد اور مرشد سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے مرشد کے اس حد تک نہیں پہنچے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے عرش کا یعنی قلب کا تصفیہ کرے اور نفس کا تزکیہ کرے اور آپ کو روح کے فنائیت کی باتیں کرے، وہاں تک آپ کو پہنچائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ابھی تک اپنے مرشد کے ساتھ اس حد تک پہنچا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو جس نے کا استاد نہیں ہے اس چیزوں کے لیے، کل رات میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اس میں تو میں جب آپ لوگوں کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، کل پرسوں مجھے کسی نے کہا کہ آپ یہ اپنا یہ دیکھ لیجئے گا جو ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس پہ ایک نظر ڈال دیجیے گا۔ میں نے کہا یار معاف کر دینا، اس کے 2 وجوہات تھے۔ احمد معاذ کو میں نے کہا معاف کر دینا یار، میں نہیں دیکھوں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ شرم اس لیے مجھے آتی ہے کہ ایک میں بے علم اور اتنے بڑے بڑے مسائل میں بات کرنے کا بس ایک دفعہ ہو گیا، بس ابھی ہم کر رہے ہیں ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ میں نے اپنے استاد سے وہ چیزیں محسوس کیا، مجھے آج تک اطمینان نہیں ہوا کہ میں ادھر بیٹھ کر کے میں ان چیزوں کو آپ لوگوں کو میں پیش کر سکا۔ جیسے یہ ہے الرحمن کے بارے میں، الرحمن کے بارے میں اتنا وہ چیزیں اعلیٰ ہے، اتنا اس کا احساسات اوپر ہے کہ اس کو جمع کرنا اور عوام کے سامنے یا اس کے سامنے رکھنا ہم جیسے بے خبر بے علم آدمی جاہل کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن وہ جتنا ہم نے اس دائرے میں ہم نے حاصل کیا ہے کوشش کروں گا کہ اس کا وہ کریں۔
اب اس بات سے الرحمن شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج رات خود سورۃ الرحمن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ہم بات ادھر سے شروع کریں گے کہ ایک پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن کے نام سے رکھی ہے اور اس کی کیا اس کے کیفیات ہے اور کیا اس اسماء کے کمالات ہیں. تو الرحمن کے بارے میں 2-3 باتیں میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کی مثالیں دوں گا، شاید کیفیات کو ہم سمجھ سکیں. یا اس آپ نے دنیا میں کھانا آپ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو بھوک لگتی ہے. پانی آپ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کو پیاس لگتی ہے. گھر آپ کیوں بناتے ہیں؟ کہ جس میں آپ رہتے ہیں. اس طرح سے آپ کا جو کام اس دنیا میں ہوتا ہے، جو کام آپ کرتے ہیں، پہلے اپنے دائرے اختیار میں سوچیں. تو اپنے دائرے اختیار میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اس دائرے اختیار میں اس کے پیچھے آپ کا کچھ ہے جو آپ کو اس بات کی طرف لے جاتا ہے جو آپ وہ کام کرتے ہیں. بعد میں یہ کہ نیکی ہے یا بدی ہے، ایک دفعہ اس کو سائڈ پہ رکھیں. وہ نیکی اور بدی کے پیچھے بھی آپ کے کچھ احساسات ہیں جو آپ کو پش کرتا ہے، جو آپ کو مثال کے طور پہ یہ کرتا ہے کہ اس کام پر آمادہ کر دیتا ہے جو آپ کر لیتے ہیں. ایسا ہی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ اس نے کسی سے کچھ لینا ہے اور دینا ہی دینا ہے. اوکے، اب سوال ادھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کا ارادہ کر لیا، یہ ارادہ ہوا کہ آپ کو پیدا کرتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا کیفیات ہے کہ ہمیں بنانے کے لیے. پہلے ہم اس پہ تھوڑا سا، اور اس میں ایسے ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کا ارادہ ظاہر فرمایا تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں اس دنیا میں آدم کو پیدا کرنے والا، صحیح ہے. تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں اپنا خلیفہ ارض پہ بنانے لگا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا ایسے پیدا کر رہے آپ کہ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو فساد پھیلائے گا اور قتل کرے گا ایک دوسرے کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو جب یہ علم ہوا کہ میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو انہوں نے کیا رد عمل دکھایا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا اس کو آپ پیدا کر رہے ہیں کہ جو فساد کرے گا اور قتل کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، وہ جو حمد ہے، تعریف ہے، جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اس میں تمام حمد اسی کا ہے اور تمام ثنا اسی کا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو ایک تھوڑی سی بات غور کرنا ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ یسبح للہ ہے، ثنا کی بات آئی ہے، اور وہاں پہ الحمدللہ میں اس سے پہلے ثنا کے ذکر نہیں آیا، حمد آیا. اس وجہ سے کہ رب العالمین میں جو ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی ہے اس کے صفات کا، اور چونکہ حمد ثنا ہے اور عاجزی ہے، شکر ہے، سرب سجود ہونا ہے، تو اس لیے بعد میں والے چیز پہلے نہیں آیا. مفتی صاحب سے توجہ ہے آپ کے کہ وہ نہ، تو وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے تعریف بھی کرتے ہیں اور ثنا بھی کرتے ہیں اور آپ کا حمد بھی کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بھی بیان کرتے ہیں سب کچھ. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی کیا ہے، کیا ہے. اب وہ کیا چیز ہے؟ سوال ادھر ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ محتاج ہے، نہ اس میں کوئی ایسے وہ خوبی ہمارے اندر ہے کہ وہ فساد فرشتوں نے کہا جو پہلے سے دیکھا ہوا تھا کہ اس سرزمین پہ کس کس مخلوق نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے.
اور اس کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات کی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس نے یہ بھی کہا، پھر میں نے کہا تم نہیں جانتے، اور فوراً اس کے بعد اللہ نے یہ ذکر کیا کہ میں نے تمام اسماء بتا دیا، جو کہ اس دن ہماری بات ہوئی تھی اس کے اوپر، مثنوی نے بھی بات کی تھی اس کی. تو اب ہمارے جو مربی یا ہمارا جو اس نے ہمیں اس مبارک کے بارے میں جو کیفیات بتائی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ رحمان نام ہے جس میں تمام کے تمام رحمت ہے، جس کے پیچھے عشق اور محبت کار فرما ہے. وہ عشق اور کمال کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس اسم میں ہے کہ وہ آپ کے محبت ہر چیز کی بدی آپ کے سامنے بھی اتنا نہیں آپ کو نظر آتا ہے اس محبت میں، جتنا آپ اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ جو وہ خوبیاں ہیں. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پہلا جو مظہر یا آپ کے محبت کا جو تعلق ہے اس الرحمن کے تحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا اس کا تعلق بنتا ہے کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت اور احساس کا تعلق محبت کے ساتھ وہ ہمارے فساد اور ہمارے وہ فرشتوں کو جگہ جو تم نہیں جانتے وہ ساری چیزیں اس میں آ. تو الرحمن کے وہ کیفیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ جو ایک محبت کا تعلق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انعامات وابستہ ہے. کہا کہ اگر اللہ فرماتے اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. مطلب یہ رحمان کا وہ صفت جو کہ محبت ہے اس کی وجہ سے ہے. یہ جو تھوڑا سا اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ وہ یہ حدیث کوئی اس طرح بیان کرتا ہے. علماء کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں وہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ سب کائنات اور یہ سب وجود میں آیا. لیکن جب آپ رحمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق کی طرف تعلق کو دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنا اپنا چاہتا ہے تو وہ تمام صلاحیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا ہے، تب اس مظہر کا جو ہے اس نے تمام چیزوں کو وجود میں لایا. اس کے بعد پھر یہ امتحانات رکھ دیا گیا کہ دنیا ہو گیا، امتحان ہو گیا، محبت. لیکن تمام انسان کے اس محبت کا امتحان ہے جو اس کے اس دنیا کائنات میں کہ آپ کا محبت کس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر بات ادھر آ گئے کہ اب مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو سادہ لفظوں میں ہمارا دیکھیں کہ صحابہ کا کوئی صحابہ کے اس پہلے ملاقات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ تمام امت اپنے سارے باغ دوڑ میں جتنی بھی کوششیں کر لے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ کیوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب محبت کا تعلق بن جاتا ہے اس کے ساتھ اور وہ اس کے ساتھ اس رشتے میں ایک ہو جاتا ہے نا، وہاں جب اس رشتے میں منسلک ہو گیا انسان تو سرب سجود ہو گیا اور یہ کہا کہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے کہ تعریف کی قابل کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی ذات اتنا کا جو اس ستائش کے قابل ہو. تو وہ ہو گیا سرب سجود ہو گیا، اس کا مطلب شکر ہو گیا اور اطاعت ہو گیا، سرب سجود ہو گیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا جیسے تعلق بن گیا وہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کی محبت اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ جو رحمتوں کا جتنے رنگ ہے نا وہ سب آپ کے وجود مبارک میں ہیں، اور آپ کے اس میں کہ جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گیا آپ وہ وجود مبارک ہو کہ آپ کے ساتھ جس کا تعلق بن جاتا ہے تو ادھر
ستائش کے سب وہ ہے اور ادھر رحمتوں کا سب کچھ اس کے حوالے ہے. اس لیے وہ دنیا کے لیے کیا آیا؟ رحمت للعالمین ہے کہ جو الرحمن نے وہ محبت کیا، کیونکہ یہ اس کا ہے، محبت بھی اس نے پیدا کیا، یہ اس کا صفت ہے. اور ہمیں جو بھی ملا ماں کو، اب مثال کے طور پہ وہی محبت ایک ذرہ سا محبت ماں میں ہے. یہ مثال میں اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی کوئی برابری والے ہیں، میں یہ دے رہا ہوں ایک قاتل ہے، وہ جیل میں قتل کر چکا ہے، پھر بھی اس کے لیے ماں رو رہی ہے میرا بیٹا ہے. اس کو وہ عیب نہیں نظر آتا ہے جو اس کے اندر ہے. کیوں کہ محبت ایسے آپ کے ساتھ اس کا تعلق کو بنا دیتا ہے کہ آپ کے وہ تمام کمیاں جو اس کے اندر ہے وہ آپ سے چک جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ لے لیتے ہیں. اس محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا، جب ہمارے مربی اور ہمیں سمجھایا اور سیر کروایا، تو ایسی جگہ آپ سمجھ لیجئے گا، تصور میں لیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کیا ہے، یہ بولا یہ وہ ستارہ ہے کہ جو میرے سے پہلے بھی وہ یہ ہے. فرمایا یہ میں ہوں، یہ میرا ستارہ ہے. یہ وہ ستارہ ہے، وہ محبت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم قدیم میں اور محبت قدیم میں جس نے اللہ تعالیٰ کے اس رحمتوں کو قبول کیا اور انہوں نے رحمتوں سے محبت اور عشق میں اس کا جواب دے دیا. لیکن جیسے اس کا پہلا انسان کا بنیاد آدم علیہ السلام ہے، اس طرح سے ان محبتوں کا اور اس تعلق کا بنیاد جو پہلا قدم جو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، آپ نے سلسلے کے لوگوں میں سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ یہ لطیفے زیر قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ لطیفہ زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ زیر قدم وہ ہے. تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبتوں کا اس دنیا میں ایک نمونہ پہلا جو پیش ہوتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ ان کے مقام محبت کی بلندی ہے کہ تمام بڑے بڑے آزمائشات میں وہ اس محبت میں جو رحمان کا ہے، جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتا وہ محبت اس طرح، نہ آپ اس کے لیے کر سکتے نہ وہ محبت کا، تو وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. تو جب وہ نہیں ہوتا تو آپ کا آگ میں ڈالنا وہ سہ گیا، اس کو یہ سر کو گزارا. آگ میں وہ اسے پوچھتا ہے کہ اے رب العالمین، وہ آپ کے خلیل کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو فرماتے جاؤ پوچھ لو اس سے. جبرائیل علیہ السلام آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کوئی مدد، وہ کہتا ہے میرے اور اللہ کے درمیان میں نہ آنا. وہ آگ کا جو وہ ہے وہ اپنے محبت کا جو اس کے ساتھ ہے. اب یہ وہ اسم ہے جس کا توسط سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت کا سلسلہ بن گیا ہے. رحمت کو ہماری زبان میں آپ محبت کہہ دیں، آپ عشق کہہ دیں، اس کے انتہا کو آپ وہ کہہ دیں. جو کہ خانہ کعبہ کو آپ کے لیے انہی کے توسط سے بنایا. آج تک آپ اس کے طواف کرتے ہیں، اس کو کرتے ہیں. تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے خانہ اس اللہ کا گھر بنایا. اس کے پیچھے وہ پتھر کا مقصود نہیں ہے، اس کے پیچھے وہ محبت ہے جو اس کے اندر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نے آپ کو قربانی کا، محبت میں قربانی کا سبق سکھایا. اور قربانی کا سبق کیسے سکھایا؟ کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے کہا کہ میں یہ چاہیے تو میں پیش کرتا ہوں. اب ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں. آپ مجھے کہہ دیں کہ میں آپ کا یہ انگلی کاٹتا ہوں، پوری رات مجھے نیند آئے گا یا میں ایسے آرام سے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر دوں گا. وہ کم عمر لڑکے سے کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کے لیے لے جاتا ہوں کہ آپ کو کرا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے پائیں گے صابرین میں سے، میں مان لوں گا آپ کی بات کو اور بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کریں گا. یہ بھی ایک رحمت کا، الرحمن کا وہ رنگ ہے جو اس میں نظر آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ رحم کیا. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے جو آ رہا ہے آگے. جیسے آدم پہلے آپ کا بنیاد ہے، یہ تمام کاموں کا اور اس کا انا علی ملت ابراہیم.
اس کے بعد زمزم آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے، انہی گھر کو ایسا ڈال کر کے آپ کو وہ کر دیتا ہے کہ آج تک آپ زمزم، آج تک اس کا وہاں سے باغی ایک پہاڑی تک دوسری پہاڑی تک اس محبت میں اور اس اللہ کے لیے۔ پھر اس کے اہلیہ اس سے پوچھتی ہے کہ آپ ادھر ہمیں کسی کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہیں یا آپ اس کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب وہ قربانی کا وہ جوان ہو جاتا ہے، قربانی کے لیے آتا ہے، تو پھر شیطان جاتا ہے اس کی ماں کے پاس، اس سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کو کدھر لے گیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کو ذبح کرنے لے گیا۔ بولا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرے؟ بولا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے تسلیم و رضا اس حد تک کہ آپ کو یہ معلوم کر سکے کہ اس کی رضا کیا ہے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا اس کے بعد آپ کی کسی وجود کا، کسی شے کا آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رہی اس پہ قربان کرنے کی۔ تو وہ تسلیم و رضا کے بعد ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر اس کے بعد نصرت ٹکر ہوئے، تو اس کے بعد اس کا اب دیکھو نا سارا بات، تو اس کے بعد وہ تسلیم و رضا کا اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے وہ رکھنا ہے، اس کے بعد وہ آ جاتا ہے تو آپ نے اپنا کام پورا کر لیا ہے اور ہم نے آپ کی جگہ پہ یہ ذبح کر دیا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ کار محبت ہو۔ آج تک آپ اس کے سنت میں ادھری بادشاہ جائے یا کوئی بھی جائے، عالم جائے، جو بھی جائے، جرنیل جائے، جو اپنے آپ کو اس نے باغنا ہی ہے اس خاتون کی جگہ پہ ادھر تک اور ادھر تک 7 مرتبہ، اس کا وہ پورا نہیں ہوگا۔ وہ سب اس کا منظور شدہ فعل ہے کہ محبت کی وجہ سے الرحمن نے جو اس کے اوپر رحمت نازل کیا تھا، وہ رحمت والا ایسے مقبول ہو گیا کہ جو رحمت چاہتا ہے وہ اس طریقے کو اپنائے گا۔ تو الرحمن کا تعلق جو ہے، جو آپ کسی کے اوپر نہیں رکھ سکتے، وہ رحمت ہے جس کا انتہا اور وہ عشق ہے اور محبت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس رحمان کے لیے اب یہ دیکھیں، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے سے کہ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دعا ہوں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا۔ کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا، اے ہمارے رب ہمیں کر۔ اب وہ جو عشق والا آدمی ہے، اب ابراہیم علیہ السلام پہ جب آپ جائیں گے، چونکہ لطیفہ اس کے قدم کے نیچے ہے، تو جب آپ لطائف کے حوالے سے جائیں گے تو بہت کچھ ملے گا، اس کا بیان سے واسطہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کی باتوں میں آپ محسوس کریں قرآن کیا فرماتے ہیں کہ وہ کیا بول رہا تھا، اس بولنے کے پیچھے، ان کے بولنے کے پیچھے کیا ہے؟ ان محبتوں کا اظہار ہے، اور اس بندگی کا جو حمد میں ہے، وہ ثنا، وہ حمد والا تعریف، اطاعت کا شکل دے کے اس میں کیا الفاظ میں نظر آتے ہیں؟ ایک ایک لفظ میں رب بنا، اے میرے رب، کس میں بتایا؟ رب العالمین، وہ تو آپ نے پہچان لیا کہ رب کیا ہے، نام کیا لیتا ہے اس کا؟ رب، جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ تو اب کیا بناؤ؟ اب وہ عشق میں محبت میں اسے مانگ رہا ہے، وجعلنا، ہمیں ایسے بنا، ہمیں ایسے کر دے، مسلمین لک، کہ جو ہم تیرے سامنے گردن رکھنے والا، ایسا نہ ہو کہ ہم تیرے بغیر کسی چیز کی طرف ادھر ادھر ہو جائیں نا، ہمیں وہ بنا لے کہ جو ہم تیرے سامنے وہ جو سرب و سجود ہوتا ہے، جو اطاعت ہوتا ہے، جو فرمان برداری ہوتی ہے، جو آپ کی مرضی ہے، ہمیں اس کا بنا دو، ٹھیک۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اس کے بعد میرے اولاد نسل میں سے امتا مسلمتا لک، ایسی امت بناؤ جو تیرا فرمان بردار۔ یار ہم کیا مانگتے ہیں کہ میرے اولاد کے پاس کوئی اچھا عہدہ، اگر میں اتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں تو میں اسے مانگوں یار کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ تو بنا لو اس کو،
اس کو فلاں تو بنا لو، اس کو ایسے، میرے اولاد کو ایسے رکھنا کہ کبھی بھوکا نہ ہو جائے، کبھی وہ ننگا نہ ہو جائے، کبھی اس کی چپل نہ ہو، کبھی اس کے گاڑیاں اچھی ہو، ان کے پاس، اس کے پاس یہ ہو۔ اس سوچ کو دیکھے جو میرا ہے، اور اس سوچ کو دیکھ لیجئے گا کہ اس کیفیت محبت میں جس پر الرحمن نے اس کے ساتھ وہ محبت کیا ہے، وہ شکل محبت کے، اس رحمت کا شکل وہ نظر آ رہا ہے، اس میں اس کا وہ وجود نظر آیا آپ کا کہ کیا کرنا ہے، وہ من ذریتنا امتا مسلمہ لک، جو تیرے فرمان بردار ہو اور آپ پر ایمان لانے والے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور جو آگے کیا فرماتے، وہ ہو جو تمہاری عبادت کی ترتیب سکھا دے، کیونکہ وہ تو ادھر دیکھ چکا تھا کہ وہ عبادت کر رہے تھے، بت پرستی بھی کر رہا تھا، وہاں سے بھی تو گزر چکا ہے نا، وہ بھی سارے بت توڑ چکے ہیں، وہ بھی تو ان کے ذہن میں، ان کے تجربے میں ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا ہو جو صرف تیرے عبادتوں کو ترتیب دیتے، اس کے مناسک، اس کے دو، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کے دعا میں ساتھ ساتھ استغفار بھی ہے کہ میں اس لیے نہیں مانگتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہوا ہے، میں اس لیے نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ایک آدمی بھول گیا، حافظ، میں نام بھول گیا کہ کون تھا، جو پڑھ رہا تھا عرب میں کہ السارق والسارقہ، تو جس کا ہاتھ کاٹے چور کا، تو اس نے یہ آیت پڑھتے ہوئے عزیز الحکیم کے بجائے پڑھ لیا غفور الرحیم، جیسے مشابہات میں ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس نے اس سے، عرب بدو جو گزر رہا تھا، بولا یہ کلام کس کا ہے، اللہ کا ہے کہ ہاتھ کاٹ، تو اس نے کہا، فرمانے لگے کہ غفور الرحیم ہاتھ کاٹنے کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ شاید آپ بھول گئے۔ وہ جو تھا وہ حافظ نہیں تھا، وہ شاعر اور ان اصولوں کو جاننے والا، میں تو بھول گیا، عزیز الحکیم ہے وہاں، یہ ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جو کرتا ہے اور آپ تک اس کے کیفیت اور اس کے اپنا ارادہ اور اپنی حقیقت آپ تک پہنچاتا ہے، تو الفاظ بھی ایسا رکھتا ہے کہ مناسکنا وتب علینا، عبادت کے قاعدے بتا اور ہم پہ اپنا رحمت کے ساتھ رجوع فرما، رحمت کے ساتھ رجوع کرنا ہماری طرف، وہ الرحمن والا سلسلہ ہمارے ساتھ کرنا۔ انک انت التواب الرحیم۔ آگے کیا فرماتے، ربنا وابعث فیہم رسولا، پھر میرے جو نسل ہے، جو میں نے آپ سے دعا کی، جو مانگا کہ اس میں سے ہدایت والے ہو، پھر اس میں بیچ رسول، انہی میں سے، منہم، ان میں سے رسول بیچ، یتلو علیہ آیاتک، ایسا رسول جو آپ کے آیاتوں کی تلاوت کرے۔ دیکھو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا ہے، وہ کس کی بات کر رہا ہے، آیات کی بات کر رہا ہے، اس کے کلام کی بات کر رہا ہے۔ رسول انہیں سے ان پر تیرے آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیرے کتاب کے بارے میں بتائے اور حکمت بتائے، والکتاب والحکمہ۔ اب دیکھو قرآن ہو گیا، کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں، جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں یہ آیت آئی کہ اب تم گھر میں رہو، حکمت سیکھو۔ حکمت ہماری یہ درد سر نہیں ہے جو دوائیاں ہم بناتے ہیں، اجوائن کوٹو اور فلاں کوٹو کا، دین کی حکمت، دین حکمت ہے۔ کام جو دیکھتے ہیں اس میں سے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، چیزوں کو پہچاننا، حقیقتوں کو پہچاننا، یہ حکمت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اگلے کیا ہے کہ ان کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ تو حکمت کا تعلق قلب سے ہے اور یزکیہم کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے، اور وہ تصفیہ قلب سے ہے، اور وہ جو کتاب اور آیات ہے اس کا شریعت سے ہے کہ شریعت بھی سکھا دے، دین شریعت کے ساتھ دے، اور پھر اس کے بعد حکمت سکھا دے، اور پھر اس کے نفسوں کا تزکیہ کرے۔ انک انت العزیز الحکیم،
آپ تو بہت غالب اور حکمت والے ہیں نا، آپ جانتے ہیں ان باتوں کو کہ اس میں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، کون منہ پھیرے گا، کون منہ پھیرے گا؟ اب یہاں پہ ایک لفظ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ورنہ سورۃ الرحمن کے بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں سمجھ آئے گی۔ یہ جو منہ پھیرنا ہے اس پر ابھی بات کروں گا آگے۔ وہ کون منہ پھیرے گا؟ ایک منہ پھیرنا تو ہم یہ کہ ہم کسی چیز بدبودار کو، کوئی خراب کو، کسی چیز کے منہ ایسا کر لیتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے تو ہوتے لیکن ہمارا دل اس کے ساتھ، مطلب ہم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، مان نہیں رہے۔ فرق ہے اس میں، اس فرق کو سمجھنا ہے، آگے پھر بہت کام آئے گا۔ عن ملت ابراہیم، وَمَن يَرْغَبُ، یہ یرغبو کا لفظ ہم نے یاد رکھنا، منہ پھیرنا ہم نے عن ملت ابراہیم الا سفیہ نفسہ، بغیر اس کا کہ جس کا نفس، جس کا دل احمق ہو، جس کا محبت سے، عشق سے، رحمت سے اس پر ابھی نہیں ہوا، وہی منہ پھیر سکتا ہے اس سے، وہ دور ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ سکتا ہے، وہ انکار کر سکتا ہے، وہ لا تعلق رہ سکتا ہے، ورنہ جس کے محبت ہوگا اور جس کا یہ ہوگا وہ کیسے اس راستے کو، ابراہیم کے ملت کو اور دین کو، کون اس سے منہ پھیرے گا؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں، کیا؟ بے شک، بغیر شک کے ضرور ہم نے اس کو چن لیا ہے، پسند کر لیا رحمت سے، اس پہ ہم نے رحمت کر دی، اس سے ہم نے محبت کی، اس سے ہم نے دوستی کی، اس کو خلیل بنایا۔ اب یہ سارے الرحمن کے تحت آتا ہے، جس کا اختیار اس محبت کا اس کے پاس ہے، وہ چیز۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کے قابلیت والوں میں ہے۔ ظاہر ہو گیا؟ تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو فرمایا نا کہ الرحمن، اپنا نام لے لیے الرحمن، علم القرآن، ادھر اس نے دعا کی کہ ان کو آیات تھے، اور الرحمن۔ اور اب میں آ جاتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، اب میں تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمارے قطب عالم نے ہمیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بارے میں کیا ہمیں سبق سمجھے یا اس کے حقیقت سمجھے، کس طرح، وہ میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ آپ کو عرض کر دوں۔ یہ تکرار نہیں ہے، اگر ایک بات ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بار بار آپ کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس آیت میں، اس حقیقت کے بعد ضرورت اس کی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ یرغب، تم کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ اب منہ پھیرنا یا آنکھیں نہ ملانا یا نہ مانا دو قسم ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس کو یوں سمجھے، ایک آدمی ہے، وہ کوئی جرم کرتا ہے، آپ کا مجرم ہے، وہ آپ کے سامنے سر ایسا رکھتا ہے، منہ آپ سے تھوڑا پھیرا ہوا ہوتا ہے، اس میں شرم ہوتی ہے، وہ آنکھیں نہیں ملاتا ہے آپ سے۔ ایک ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ دشمنی میں اور مخالفت میں ہے، یا اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جب اندھا آپ کے پاس آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں سے بات کر رہے تھے، دعوت دے رہے تھے ان کو، تو جب اس اندھے آدمی کو تو نہیں نظر آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ محو گفتگو ہے اور ان کو دعوت پیش کیا یا وہ ہے، تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اظہار ناپسندیدگی اس بات پہ کیا کہ تھوڑا صبر ہو جائے، ابھی میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گا، اگر ان کو بات سمجھ آ گئی ٹھیک ہے
تو بہت کچھ سمجھ آئے گی ان کو اور بہت فائدہ ہو گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس میں اس انکار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہو گیا وقت بس. اب ایسا وتولی، آپ نے تھوڑا سا منہ یہ چہرہ بنا لیا، ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ اس کے پاس نابینا حاضر ہوا. وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ سترا ہو. اس کے دل میں وہ طلب ہو، وہ سترائی ہو. اور او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اور جو آپ بول رہے، جو آپ کا کام ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو کچھ ہے، یہ اس میں زیادہ قابلیت ہے. اما من استغنا، مگر وہ جو ہے جو بھی پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، آپ اس کو پیچھے پڑے ہوئے. یہ ذرا فرق ہم نے سمجھنا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان پر ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ خطاب کس کو ہے. اگلا جس کو یہ مخاطب ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ انسان بھی ہے اور جن بھی ہے. اور کون انسان اور کون جن ہے؟ کہ جو حقیقتوں سے استغنا میں ہوتے ہیں، تکبر میں ہوتے ہیں. ٹھیک، ایک وہ ہوتا ہے کہ آنکھیں نہیں ملاتا ہے، وہ شرمندہ ہے. وہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس کی کیفیت آپ محسوس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا، اور وہ جو ہے وہ کیفیت ایسی ہے کہ جو شرمندگی کے اور استغفار کی. اور وہ سردار بیٹھا ہوا ہے جس کے بارے میں وہ کہتا ہے اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، اور تمہارا کچھ زیان نہیں ہے کہ اس میں سترا نہ ہو. میں نے آپ کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ یہ خواہ مخواہ اس کو یزکا کرو، اس کے تزکیہ کرو، اس کو پاک کرو، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ خطاب ہے اس نفس کے بارے میں، اس کیفیت کے بارے میں جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اور اس حقیقت کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ٹھیک، تو یہ پھر ہمیں فبأي آلاء ربكما تكذبان سمجھ جائے گا. آپ فرماتے الرحمن. اب کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان وہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. لیلۃ القدر کے بارے میں یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں لفظ کیا آیا ہے؟ نازل ہونے کا. الرحمن کے بارے میں لفظ کیا کے بعد فوراً کیا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو وہ بتا رہا ہے کہ الرحمن وہ رحمان جس نے پہلا اس کا ایسا کام آپ کے ساتھ کیا ہے، علم القرآن، آپ کو قرآن سکھایا. یہاں رب نازل کا نہیں ہوا کہ ابو رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا. اس نے کہا کہ آپ کو سکھایا. آپ آدم سمجھے، آپ تمام انبیاء کو سمجھے، اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر ایک کے اپنے درجے کے کہ یہ انسان کے اوپر یہ احسان ہے. آپ مجھے سمجھے، آپ کو سمجھے. جو جتنا اپنا حصہ قرآن سے سمجھ گیا وہی ہے. اس کے جب ہٹ جاتے ہیں تو پھر راستہ ہی نہیں. تو قرآن وہ چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس دنیا اور اس دنیا جو کچھ اس میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس عشق اور محبت سے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا، کہ جس نے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، جس نے صرف محض اس محبت کی وجہ سے اور اس عشق کی وجہ سے جو آپ کو دیا، تو اس کا پہلے تحفہ آپ کو جو ملا وہ کیا ملا؟ اللہ نے قرآن، جو آپ کو قرآن سکھایا. اور پھر انہوں نے قرآن کے بعد پھر یہ ذکر کیا کہ خلق الانسان، پھر انہوں نے انسان کو تخلیق کیا، بنایا. ایک یہ جسم، پھر وہ آپ کی کیفیت بنایا کہ آپ نے قدرت کو، اللہ کو پہچانا، اس کی تعریف کی، اتنا آپ کو سوچ بوجھ دے دیا، اتنے بڑے ذات کو آپ نے پہچانا، اس سے آپ نے تعریف کی، سرب سجود ہو گئے، اس کی اطاعت کر لیا آپ نے. یہ بھی آپ کو بنایا. تو
علمہ البیان، اور پھر اس کو بیان کرنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے، والنجم والشجر یسجدان، پھر ستارے اور شجر تو بحالت سب کو سجدے میں کر دیا۔ اشارہ اس اطاعت کی طرف ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں ملتا ہے ہم جب ہم پڑھتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور ہم نے آسمان کو اوپر کر دیا اور پھر میزان کو رکھ دیا نیچے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ میزان میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ ٹھیک، ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے صرف یہ ہے کہ جب گوشت تولنا ہے تو اس میں کمی نہیں کرنا، جب سبزی تولنا ہے تو وہ نہیں کرنا۔ نہیں، ہم نے جو انصاف کا ترازو رکھا ہوا ہے اس کا ساتھ تو وہ ہے کہ آپ نے نہیں کرنا ہے ترازو میں کمی، لیکن جو حقیقت اللہ کا آپ کے پر حق ہے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس حق کو آپ نے ماننا ہے اور اس ترازو انصاف سے ماننا ہے۔ ظلم نہیں کرنا، آپ نے زیادتی نہیں کرنا کہ اس حق میں کوئی کمی کرے یا کوئی بیشی کرے، اس میزان میں جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو قرآن ہے، جو قانون ہے، جو نظام ہے اس کا، وہ اس سے کون منہ موڑے گا؟ جو احمق ہوگا۔ اس ترازو سے، اس جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھا ہوا ہے آپ کے لیے میزان کا، کہ ہر چیز میں آپ کے لیے حفظ ہے، ہر چیز میں آپ کے لیے کامیابی ہے، ہر چیز میں آپ کے لیے وہ ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ترازو میں بھی اعتدالی نہ کر۔ یہ ترازو تو ہے، یہ ناپ تول تو ہے، لیکن وہ جو سوچوں میں تم ناپوں میں غلطیاں کرتے ہو نظاموں میں، اس کا بھی خیال کرنا کہ اس حق کو اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ دکان میں ہو، کپڑے میں ہو، اور چاہے حقوق میں ہو، والدین کے ساتھ ہو، استاد کے ساتھ ہو، حقوق العباد میں ہو، حقوق اللہ میں ہو، جن جن چیزوں میں آپ کے تعلق ہے ان کو، میزان کو، اس میں وزن کو کم نہیں کرنا۔ وَالْأَرْضَ وَوَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، پھر زمین کے لیے رکھا اور پھر اس کے لیے رکھا۔ انشاءاللہ آج یہاں تک ہمارا اور آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل چلائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد مصطفى صلوات الله تعالى وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين.